بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج بدھ کا دن ہے، وہ بدھ جس کا کئی سالوں سے انتظار تھا، اور کہتے ہیں کہ جو بندہ آج یہ ایک تسبیح صرف 21 بار پڑھ لیتا ہے، اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں، اللہ اسے اپنے قریب کر لیتا ہے۔ ناظرین کرام، آج بدھ کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے جو بھی پڑھ لے گا، رب کریم پورے سال کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال کر دے گا۔ یہ وظیفہ، یہ تسبیح بہت خاص ہے۔ اگر کوئی بندہ ایک بار پڑھتا ہے، پورے سال کا مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں، پورے سال کا رزق اور دولت صرف ایک دن یہ وظیفہ پڑھنے سے مل جائے گی۔ یہ مہینہ بہت برکت والا مہینہ ہے، یہ نصیب اور تقدیر لکھوانے کا مہینہ ہے، یہ پورے سال کے رزق کو جمع کرنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں یہ ایک تسبیح پڑھنے والا پورے سال کے نصیب کو چمکا لیتا ہے، پورے سال کا رزق اور دولت اس کی قسمت میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کیا کریں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ جتنا زیادہ آپ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے، اتنا زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ صدقہ اللہ پاک کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، گناہوں کو بخشواتا ہے، ہمارے لیے آسانیوں کا سبب بنتا ہے، ہمارے رزق میں خیر و برکت بھی ہوتی ہے۔ صدقہ کرنے سے برائیاں دور ہو جاتی ہیں، بلائیں ٹلتی ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ صدقہ گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتا ہے۔ تو لہٰذا ہمارے نبی پاک بھی اسی مہینے میں صدقہ خیرات کرتے تھے، تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس مہینے میں صدقہ خیرات کریں اور اپنے اللہ کو راضی کریں، زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کریں۔ اگر آپ بھی اپنی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، جس میں ہر قدم پر کامیابیاں مقدر ہو جائیں، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہو، نہ پریشانیاں ہو، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو آج بدھ کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ اگر میرا بس چلتا، میں آپ میں سے ہر ایک کو مسلے پہ بٹھاتا اور کہتا کہ آج بدھ کا دن بڑا برکت والا دن ہے، بڑا عظمت والا دن ہے، قبولیت والی گھڑیاں ہیں، یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا۔ اگر آج آپ نے اس دن کو لاپرواہی سے گزار دیا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا، تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ اور اگر چند منٹ نکال کر آج یہ تسبیح پڑھ لی، تو رب کریم پورے سال کے نصیب کو چمکا دے گا۔ بدقسمت ہے وہ بندہ جو آج چند منٹ نکال کر بدھ کے دن یہ وظیفہ نہیں پڑھے گا۔ آپ کو جو بھی کام ہے، آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں۔ آپ جو بھی وظیفہ پڑھنا چاہتے ہیں، اپنی مرضی سے پڑھیں، کوئی حرج نہیں۔ صدقہ بھی کریں، اور بھی آپ لوگ نیک اعمال جو بھی کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کریں، لیکن چند منٹ کا یہ وظیفہ، چند منٹ کا یہ عمل آپ نے میرے بھائیوں لازمی پڑھنا ہے۔ یہ آج کے دن کا ایک ایسا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی سینے کا راز نہیں بتاتا۔ میں آج وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جس سے پڑھتے ہی تمام حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ آج کا دن بڑا برکت والا دن ہے۔ آج مانگ لو کیا مانگتے ہو، آج نصیب اور تقدیر لکھوانے کا دن ہے۔ یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ اور اگر چند منٹ نکال کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ لیا، تو آپ کے راستے کی تمام رکاوٹیں ہٹ جائیں گی، اور بہت سارا رزق اور مال و دولت آپ کے نصیب میں لکھ دیا جائے گا۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں بدھ کا دن آ جائے تو آپ اس وظیفے کو نماز فجر کے بعد پڑھ لیں۔ آپ چاہیں تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔
آپ نے اس عمل کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج بدھ کا دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پہ بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار اصول برکت کے لیے درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے جائز مقصد، جائز حاجات کی نیت کرنی ہے۔ آج آپ میں سے جو کچھ بھی مانگنا چاہتا ہے آج مانگ لے۔ آج کا دن بڑا ہی بابرکت دن ہے۔ آج نصیب کا مقدر ستارہ چمک اٹھے گا۔ آج بے روزگاری کے لیے پڑھ لو، بے اولاد ہو تو اولاد کے لیے پڑھ لو، تنگ دست ہو تنگ دستی کو دور کرنے کے لیے پڑھ لو، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے تڑپنے والی محبت کے لیے پڑھ لو، نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لو۔ ہر معاملات میں آسانی کے لیے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہو۔ آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم ہو گیا ہے۔ آپ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں، اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ میرے بھائیوں آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ رب العزت کے دو صفاتی ناموں کو پڑھنا ہے۔ اللہ کے یہ دو نام بہت خاص ہیں، جو بندہ بھی ان دو ناموں کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں آ جاتا ہے۔ اور یہ دو نام ہیں یا رحمانو یا رحیمو۔ یا رحمانو کا مطلب ہے اے رحم فرمانے والے، اور یا رحیمو کا مطلب ہے کہ ہم پہ رحم کرنے والے۔ جو بندہ بھی اللہ پاک کو ان دو صفتوں سے پکارتا ہے اللہ پاک اس کے لیے بہترین مدد کا بندوبست فرماتے ہیں اور اس کے معاملات میں بہترین طور پر آسانی فرماتے ہیں، سلامتی فرماتے ہیں۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ آپ نے یا رحمانو یا رحیمو کو ملا کے پڑھنا ہے، یعنی یا رحمانو یا رحیمو ملا کے پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا رحمانو یا رحیمو ملا کے پڑھا تو دو بار ہو گیا، یا رحمانو یا رحیمو ملا کے پڑھا تو تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا رحمانو یا رحیمو کو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 41 بار پڑھنا ہے، یعنی آپ نے 41 ٹائم پڑھنا ہے۔ یا رحمانو یا رحیمو یہ وہ دو صفتیں ہیں جنہیں صرف 41 بار پڑھ کے اگر کسی بندے کے اوپر رحمت ہو جائے تو پھر اس کو شفا بھی ملتی ہے، اس کو دولت بھی ملتی ہے، اس کے راستوں سے رکاوٹیں بھی ہٹا دی جاتی ہیں، اور اللہ پاک صحت بھی عطا فرماتا ہے۔ جب آپ یا رحمانو یا رحیمو کو 41 بار پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے یہ بہت ہی خاص عمل ہے، جسے ایک بار پڑھنے سے پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا، تمام بڑی سے بڑی پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ تسبیح نصیب کے بند تالوں کو کھول دے گی، آپ کی آخرت اور دنیا آسان ہو جائے گی۔ آپ نے میرے بھائیوں دوسرے نمبر پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی قدر و قیمت ہر کوئی جانتا ہے، اگر کوئی نہیں جانتا تو صرف اتنا کہوں گا کہ ترازو کے دو پلڑے ہوتے ہیں، ترازو کے ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو رکھ دیا جائے اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں
بے شمار تسبیحات، اعمال اور بڑے بڑے وظائف، بڑی بڑی تعلیمات کو رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی ایک تسبیح فضل میں بھی بھاری ہوگی، فضیلت میں بھی بھاری ہوگی، قبولیت میں بھی بھاری ہوگی، عظمت میں بھی بھاری ہوگی۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح رب کو راضی کرنے کا، رب کو منانے کا، رب سے اپنی ہر بات منوانے کا راز آپ کے حوالے کیا ہے۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دو بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں میرے بھائیوں، آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے، یعنی آپ نے 21 ٹائم پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو۔ آج صرف 21 بار پڑھنے سے ہی اللہ پاک کی ذات 2100 رزق کے دروازے کھول دے گی، نصیب چمک جائے گا، فرشتے زمین پر آ کے حاجات پوری کر جائیں گے، گھر کے حالات بدل جاتے ہیں، اس عمل کو کرنے والے کی نسلیں آباد ہو جائیں گی۔ 21 کا مطلب ہے میرے بھائیوں، یعنی آپ نے 21 بار ہی پڑھنا ہے، نہ ہی ایک کم پڑھنا ہے، نہ ہی ایک زیادہ پڑھنا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ والوں کے بتائے ہوئے وظائف ہوتے ہیں اور انہوں نے ان وظائف کو کر کے ان سے 100% فائدہ حاصل کیا ہوتا ہے۔ اس لیے خدا را تعداد میں کمی بیشی مت کیا کریں، جتنی تعداد میں وظیفہ بتایا جائے اتنی تعداد میں ہی پڑھا کریں۔ تو آپ نے یہ جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آج آپ نے اس کو صرف 21 بار پڑھنا ہے، اور جب آپ اس کو 21 بار یعنی 21 ٹائم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر تیسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کا بہت ہی خاص نام ہے۔ جو بندہ بھی اس نام سے اللہ پاک کو پکارتا ہے، اللہ رزق اور دولت کے ڈھیر لگا دیتا ہے۔ آپ نے میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں تیسرے نمبر پر یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ یا مسبب الاسباب پڑھنے والے کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھتا ہے، وہ جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے کامیابیاں مقدر ہو جاتی ہیں، وہ جو بھی کام کرتا ہے اللہ پاک اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ آپ نے یا مسبب الاسباب کو کس طریقے سے پڑھنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ یا مسبب الاسباب ایک بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب دو بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے یا مسبب الاسباب کو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے میرے بھائیوں صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا مسبب الاسباب کو پڑھ کے آپ خود اس کی روحانیت اور نورانیت کو اپنے سینے میں محسوس کریں گے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد پھر سے درود پاک پڑھیں جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ میں نے آپ کو وظیفے کا مکمل طریقہ اچھی طرح بتا دیا ہے کہ آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ نے اللہ کے حضور خصوصی دعا مانگنی ہے اور اپنی ساری حاجات، ساری پریشانیاں، سارے مسائل اللہ کے سپرد کر دینے ہیں اور رو رو کر گر گڑا کے سچے دل سے پورے یقین کے ساتھ اللہ سے مانگنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو خالی ہاتھ نہیں لٹائے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے اور جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں، آپ سب سے میری گزارش ہے کہ دعا میں ضرور اپنی شرکت فرمائے۔ اے اللہ، اے رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کے پالنے والے، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جناتوں کے اللہ، اے عرش عظیم کے مالک، اے فرشتوں کے مالک، اے عزت اور ذلت کے مالک، بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ
ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ اور کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں پہ سخت نادم اور شرمندہ ہیں اور تجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ، تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند فرماتا ہے۔ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما۔ اے اللہ، ہم گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ہیں، ناشکرے ہیں، لیکن اے میرے اللہ، تیرے نام لیوا بندے بھی تو ہیں، تیری توحید کی گواہی بھی تو دیتے ہیں۔ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں۔ اے ہمارے اللہ، ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے تو نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، ہمیں گمراہی کے راستوں سے ہٹا کے صراط مستقیم کے راستے پہ چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ، ہمیں ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما کہ جس نماز سے تو راضی ہو جائے، زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما کہ جن اعمال سے تو راضی ہو جائے، ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے مالک کہ جس زندگی سے تو راضی ہو جائے، ہمیں ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پہ ہی موت عطا کر۔ اے اللہ، ہمیں تیرے احکام کی فرما برداری کرنے والا بنا دے اور تیرے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ، ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ، جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں سے نیک، پاک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ، جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے۔ اے اللہ، بچھڑے ہوں کو ملا دے۔ اے اللہ، شادی شدہ جوڑے میں محبت اور خلوص پیدا کر دے اور ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ، تمام لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ میرے مالک، جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد از جلد ادا کر دے۔ اے میرے اللہ پاک، شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہمیں رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ بھائیو، آپ بھی اس خوبصورت دعا میں کمنٹ باکس میں آمین لکھ کے شامل ہو جائیں۔ بھائیو اور میری پیاری بہنوں، کیا پتا کہ کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی بگڑی بن جائے، ہم سب کے بگڑے کام سمجھ جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔